اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور آپ کو بیان کرتے ہیں برج حمل والوں کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 28 فروری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مارچ سے 20 اپریل کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حمل کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام الف لام عین یہ سے شروع ہوگا تو بھی برج حمل کے تحت آئیں گے۔ اوورال اس اشرے کا وقت آپ کے لیے کئی ایک امتحانات لے کر اپنے ساتھ آ رہا ہے، جس میں آپ کی برداشت کا امتحان بھی ہوگا، آپ کا حوصلہ بھی دیکھا جائے گا کہ کتنا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات، لوگوں کے رویے، بہت ساری چیزیں اس عرصے کے دوران آپ کے سامنے آئیں گی اور یوں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کسی امتحان کی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ اکثر اور بیشتر معاملات میں فوری رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خواتین کے ساتھ غیر ضروری طور پر تعلقات استوار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح خواتین جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ جو ہیں وہ بھی تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی عرصے کے دوران آپ کی مذہب سے جو ہے وہ دوری بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور آپ زندگی جو ہے وہ غیر حقیقت پسند طرز عمل پر گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے لیے اندرون سفر کے لیے جانا اتنا کوئی مناسب نہیں ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو خاندانی یا گھریلو ناچاکی بنی ہوئی تھی، اس عشرے کے درمیانی ایام میں یہ معاملات جو ہے بہتری کی شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے، ان میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی طرح ہی وہ افراد جو سواری وغیرہ کی فروخت کا ارادہ رکھ رہے تھے لیکن معاملات جو ہیں وہ پھنسے ہوئے تھے، کوئی حال طلب شکل نہیں نکل رہی تھی، کوئی صورتحال نہیں بن رہی تھی، اس عشرے کے درمیانی ایام کے بعد کا وقت ان معاملات کے حوالے سے بہتر صورتحال کی نشاندہی کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ برج حمل والے افراد کو چاہیے کہ اولاد کے معاملات کے حوالے سے غصے کا، جذبات کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ ہوش مندی اور سمجھداری کے ساتھ معاملات کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ان کی پرورش کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ان کی تعلیمی حوالے سے ہو یا ان کے کوئی افیئر وغیرہ کے معاملات کے حوالے سے ہو۔ معاملات کو انتہائی سمجھداری کے ساتھ لے کر چلنا ہی آپ کے لیے مناسب رہے گا۔ اگر آپ جذباتیات میں آ کر کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اور اولاد دونوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران کاروبار سے وابستہ افراد کو چاہیے کہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں کاروباری صورتحال اور کاروباری معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط اور پلاننگ کا مظاہرہ کریں، کیونکہ اس عشرے کے آخری ایام جو ہیں کاروباری صورتحال میں کچھ خرابی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اگر ان معاملات کے حوالے سے آپ پہلے ہی پلاننگ کر لیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ اس عرصے کے وقت کے دوران ملوث افراد کے لیے دفتری اوقات یا دفتری دن گن گن کے گزاریں گے، یعنی کہ اتنی مشکلات یا اتنی پریشانیاں یا اتنی ٹینشنیں ان کے ارد گرد ہوں گی جو پہلے ان کے ارد گرد نہیں تھیں، جس کی وجہ سے یہ کوشش یہی کر رہے ہوں گے کہ آج کا دن گزر جائے، کل کا دن گزر جائے، اسی کشمکش میں، اسی خیالوں میں یہ مگن رہیں گے اور اس کو وقت کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے لیے گزارنا ہی آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور معاملات کے حوالے سے کوئی بھی غیر سنجیدہ یا غیر اخلاقی الفاظ کا استعمال کرنا آپ کے لیے مزید مشکلات کا باعث بن سکتا ہے اور اپنے افسرانہ اعلیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کرنا آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، کیونکہ آپ ایسے اقدامات یا ایسے سٹیپس لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے کولیگز کے ساتھ تو غیر اخلاقی الفاظ کا استعمال کریں گے اور دوسری طرف آپ افسران اعلیٰ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو خراب کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے میرے ان مشوروں کو ضرور سنیے گا اور ان پر عمل بھی کرنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ ماحول اور معاملات جو ہیں بہت زیادہ خراب نہ ہوں۔ اس کے حوالے سے یا زندگی کسی بھی حوالے سے آپ ذاتی مشاورت چاہتے ہوں یا ان معاملات کے حوالے سے روحانی حل چاہتے ہوں تو آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ دفتری معاملات کے حوالے سے، زندگی کے معاملات کے حوالے سے، کاروباری معاملات کے حوالے سے خصوصی وظائف اور الواح وغیرہ بھی تیار کر کے دی جاتی ہیں تاکہ ان معاملات میں بہتری لائی جا سکے۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں تھے یا جن کے رشتے کی بات چل رہی تھی، اس عرصے کے وقت کے دوران ان کو چاہیے کہ معاملات کو بہت ہی زیادہ احتیاط سے لے کر چلیں، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران معاملات جو ہیں وہ خرابی کی شکل لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے عرصے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ عشق و محبت جیسے معاملات کی طرف کچھ مرکوز رہے گی۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ سیر و تفریح کا پلان بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، اس عرصے کے وقت کے دوران ان کی یہ خواہش اور ان کی یہ کوششیں کوئی خاص رنگ لاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور اس عرصے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کو چاہیے
کہ اپنی آپ کو ذہنی ٹینشنوں ذہنی پریشانیوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ ذہنی پریشانیوں ذہنی ٹینشنوں کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی صحت آپ کی نیند بھی خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عرصے کے شروع کے ایام میں آپ اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ میل ملاقات کریں گے، اور اس عرصے کے شروع کے ایام کا وقت آپ اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے بھی کچھ کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے شروع کے ایام آپ کے یار دوستوں کے ساتھ میل ملاقات اور گھومنے پھرنے کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ فی الوقت ان کے حل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ان کے حل کے حوالے سے کوئی کوشش کرتے بھی ہیں تو فیصلہ اور معاملہ جو ہے وہ آپ کے حق میں آنے کی امید نظر نہیں آتی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ کوثر کا۔ 3 مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران گندم کا دلیا صدقے کے طور پر دیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21، 22 اور 26 فروری کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 24 فروری کی ہے۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔